یہ بات کہی ہے، میں گرا تھا تو کئی لوگ رکے تھے لیکن میں گرا تھا تو کئی لوگ رکے تھے لیکن سوچتا ہوں کہ آئے تھے اٹھانے کتنے۔ میں گرا تھا تو کئی لوگ رکے تھے لیکن سوچتا ہوں کہ آئے تھے اٹھانے کتنے۔ جب انسان راہ چلتے گر جاتا ہے بہت سارے لوگ رک جاتے ہیں، کہیں دیکھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، کہیں مسکراتے ہیں، کہیں کے اندر جو ہے وہ ایک رحم ہوتا ہے، وہ آپ کو اٹھاتے ہیں، لفٹ اپ کرتے ہیں۔ عزیزو، بہت خوبصورت یہ بات ہے، گرتے ہوں کو تھام لینا، گرتے ہوں کو تھام لینا، یسو یہ تیرا کام ہے۔ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ ہمیں اٹھا کھڑا کرتے ہیں۔ صادق گرتا ہے لیکن خدا اسے اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ گرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ گرے ہوئے کو اٹھاتا کون ہے۔ نیک سامری کی جو تمثیل ہے، کہانی ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ ایک شخص جو ہے وہ جا رہا تھا اور یروشلم کی جانب، راستے میں اسے ڈاکو نے گھیرا، اسے مارا کوٹا اور اس کا مال اسباب لے کر اسے ادھواں چھوڑ کر چلے گئے۔ اور ہم دیکھتے ہیں وہاں پر کاہن اور لاوی جو کہ خدمت کرتے تھے ہیکل میں، وہ آئے اور اس کو دیکھ کر آگے بڑھ گئے۔ ایک سامری آیا، اس نے اس زخمی شخص کو اٹھایا، اس کو اپنے جانور پہ لادا اور اس کو سرائے میں لے گیا، اس کی تیمارداری کی۔ اس کے لیے اس نے اس بٹیارے کو، اس مالک کو پیسے دیے اور کہا کہ اگر جو پھر بھی خرچ ہوگا میں آ کر دے دوں گا۔ خداوند نے یہ سکھایا کہ یہ اچھا پڑوسی ہے، ہی از اے گڈ نیبر۔ حالانکہ دیکھیں، نہ کاہن نے اس کو مارا تھا، نہ لاوی نے مارا تھا، بٹ دے فیل ٹو شو دا ٹرو کمپیشن۔ وہ اس پر اس رحم کو، اس پیار کو ظاہر نہ کر سکے۔ اس سامری نے نہ صرف اپنا روپیہ پیسہ خرچ کیا بلکہ اس گرتے ہوئے کو اٹھایا۔ It's a challenge towards spirituality۔ یہ ایک چنوتی ہے، ایک چیلنج ہے ہم سب کے لیے۔ کاہن جو تھا وہ چاہتا تھا کہ وہ جا کر ہیکل میں قربانیاں گزرانے، لاوی یہ چاہتا تھا کہ وہاں پر خدمت کرے، لیکن حقیقی خدمت، حقیقی عبادت یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ آپ کے ارد گرد دکھ سہ رہے ہیں، مصیبت زدہ ہیں، آپ ان کی تیمارداری کریں۔ آئیے خداوند کے پاک کلام میں اس بات کو دیکھتے ہیں، سیکھتے ہیں کہ ہم کیسے اپنی جو روحانیت ہے، اسپرچولیٹی ہے، اس کو کیسے عملی طور پر اس کو ہم جاری و ساری رکھ سکتے ہیں۔ میں نے آج نوٹسز، 2 لیفلیٹ جو ہیں وہ شیئر کیے ہیں۔ ایک تو جو ہمارا آئندہ آنے والے دنوں میں ایک کورس جس کو میں نے ڈیزائن کیا ہے، روزوں کے ایام میں ہم اس بات کو سیکھیں گے۔ اگر ہم متلاشی ہیں، خداوند کو دیکھنا چاہتے ہیں، کچھ یونانی آئے، انہوں نے آپ کو فلپس سے کہا کہ جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ So there are genuine seeker in this world۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ آپ کیسے متلاشی ہیں اور آپ کیا تلاش کر رہے ہیں۔ جب آپ خدا کو پا لیتے ہیں تو آپ کو کیا حاصل ہوتا ہے، زندگی میں آپ کیا تلاش کر رہے ہیں۔ تو یہ کورس رہے گا ہمارا، اس پر ہم آنے والے دنوں میں بات کریں گے، اور اس کو میں نے اس لیے آپ کے ساتھ بانٹا ہے کہ ہم اس کو کوشش کریں گے کہ ہم شام کو اس کورس کو آپ کے ساتھ اس کو لے کر آگے بڑھیں۔ آج جو صبح کے لیے میں نے مضمون جو چنا ہے، اٹس ویری بیوٹیفل، بیکاز ان دنوں ہم روزوں کے ایام میں سے گزریں گے، روزے شروع ہو چکے ہیں،
लेंट सीजन जो है वो शुरू हो चुका है। तो मैंने ये मुनासिब जाना, करके मेरे लिए ये भी एक चैलेंज होता है क्योंकि संडे को मैंने जो सरमन है चर्च में उसको भी देना होता है, सैटरडे को भी। तो मैं रिपीट नहीं करना चाहता चीजों को, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम जो आज जो बातें आज सीखेंगे ये एक बुनियादी जो सोच है रोजों के हवाले से, मिस्ट्री, सीक्रेट एंड द फिलॉसफी ऑफ फास्टिंग, हम इस पे आज बात करेंगे। तो व्हाट द बाइबल सेज अबाउट दिस फास्टिंग, रोजे के बारे में, तौबा के बारे में हम खुदा के कलाम पर जब गौर करते हैं तो बड़ी खूबसूरत तालीम जो है वो मिलती है। So there's so many misunderstanding about this fasting season or Lent. This season is not about the blaming other people or going into the guilty conscience, regret करना या disappointment, ये इसका मकसद नहीं है। It's a season of reconciliation, खुदावन की मोहब्बत का तजर्बा करना, change of our attitude, इसको कहते हैं repentance, time of realization, एहसास करना अपनी कमाईगी का, अपनी कमजोरी का, और ये बात कि हम खुदावन के साथ जो किस तरीके से चल रहे हैं उस पर थोड़ा सा गौर और खौस करना, अपने बदन के बारे में इतनी फिक्र नहीं करना जितनी अपनी रूह के बारे में हमने फिक्र करनी है। तो ये जो सीजन है, इस सीजन में आप इन बातों पर ध्यान दें। लेकिन इससे पहले कि हम इसको और ज्यादा आगे लेकर बढ़ें, तो आइए खुदावन के पाक कलाम में से हम ये विर्द जो है वो तिलावत करते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ खुदावन से बढ़कर कोई भी अच्छा उस्ताद नहीं है, वो कामल उस्ताद है। तो हम खुदावन के पाक कलाम में देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस हमें इस बारे में क्या सिखाती है। मुकद्दस मत्ती का अंजीली बयान, उसका 6 बाब 16 से 18 आयात तक हम इस बात को देखेंगे। सफा नंबर 9 पर है जी। यूं लिखा है, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदावन के अजीम, खूबसूरत, जिंदा, बाबरकत, ला तब्दील पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। मुझे अभी एक प्रेयर रिक्वेस्ट जो है वो मिली है, भाई हैरी जान के लिए दुआ करेंगे कि खुदावन उनके सारे जो ट्रीटमेंट है उसमें उनकी मदद करे। और मैं वेलकम चाहता हूँ खुरम इफ्तिखार को और एल्डर अरुण सिंह साहब को, जिन्होंने हमें भी ज्वाइन किया है। तो हम दुआ करेंगे पाक कलाम के लिए, और खासतौर पर हम दुआ करेंगे भाई हैरी चांद के लिए कि खुदा उन्होंने कामल से हमसे बख्शे। खुदा उनके लिए सब कुछ मुमकिन है, और खुदावन जो है वो मौजज़ात का खुदा है। आइए हम दुआ मांगे। हालेलुया। खुदा उनका शुक्र, तेरी तारीफ हो, तेरी सताइश हो, तेरी हमद हो, क्योंकि खुदावन तू अजल से जिबा किया हुआ बर्रा है, जो तारीफ, बुजुर्गी, हमद और सताइश के लायक है। आई कदूस जिंदा पाक खुदा, हम तेरे इकलौते बेटे हमारे खुदा मसीह के लिए तेरा शुक्र करते हैं, जो अपने अंदर जिंदगी रखता है, क्योंकि वो खुदा है। खुदावन पाक खुदा, जब तो इस दुनिया में था तेरे कहने और छूने से मरीज शफा पाते थे। आज भी तेरे अंदर वही कुदरत और ताकत मौजूद है। खुदावन हम दुआ करते हैं अपने प्यारे भाई हैरी चांद के लिए कि प्यार खुदावन उनके साथ हो, सारी कमजोरी, सारी तकलीफ तेरे यस्सु नाम में जाती रहे। डॉक्टरों के लिए प्यार खुदावन तेरी हिकमत और दानाई चाहते हैं। खुदावन के घराने के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। दुआ करते हैं प्यार खुदावन तेरे जिंदा कलाम जिसको हम सीखने को है, खुदावन इस कलाम के वसीले से तेरे लोगों की जिंदगियां तब्दील हो, लोग तुझे जाने, तुझे पहचाने, बड़ी बरकत दे, तमाम लोगों के साथ हो।
यीशु के कदूस नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आज हम हस्बे दस्तूर और जो मैंने काविश शुरू की हुई है उसको मैं आपके साथ बांटूंगा। स्लाइड शो जो है उसको मैं लेकर आया हूं, और देखिए हम अपने टाइम के हवाले से कितने अच्छे, हमारी जो टाइमिंग है 9:30 बजे हमारी बाइबल स्टडी होती है और उससे पहले हम खुदाम की हमदो सना करते हैं। तो चलिए जी बढ़ते हैं जी हम अपने स्लाइड शो की तरफ, और खुदाम के पाक कलाम को जो है वो मिलके सीखते हैं। तो आप इन स्लाइड्स को नोट भी कर सकते हैं अपने पास, और शॉर्ट भी ले सकते हैं आप। और मैं समझता हूँ कि इतना मुश्किल काम नहीं है कि आप अगर चाहें तो मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको जो है ना आपके ईमेल एड्रेस पे इन स्लाइड शो को जो है भेज भी सकता हूँ। तो आज हम बात करेंगे जी सीक्रेट या फिलॉसफी और द मिस्ट्री ऑफ दिस फास्टिंग, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि हमने पहले भी इस बात को देखा कि इस वक्त हम एक रूहानी जंग में हैं, और मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या आप इस जंग के लिए तैयार हैं कि नहीं। अगर आप इक्विप नहीं है स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली, तो आप इस जंग को जीत नहीं सकेंगे। खुदा यीशु मसीह अपनी खिदमत के आगाज से पहले इस जंग का तजर्बा किया, और इब्लीस ने खुदावंद यीशु अल मसीह को आजमाया, और लिखा कि रूह जो है वो उनको जंगल में ले गया। खुदा के पाक कलाम को देखिए, मुकद्दस मत्ती का अंजील भी उसका 4 बाब और उसकी पहली आयत। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात वाका करके आखिर को उसे भूख लगी, और आजमाने वाले ने पास आकर से कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी से रोटी से ना जीता रहेगा बल्कि हर एक बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस से मुकद्दस शहर में ले गए और हैकल के कुमरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्ते को हुक्म देगा और तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने से कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावन अपने खुदा की आजमाइश न कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया के सब सल्तनतें और उनकी शान शौकत से दिखाई, और उससे कहा, अगर तू झुककर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने से कहा, शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावन अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की बात कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और दो के फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। इस विरत का पढ़ने का मकसद ये था कि आप इस बात को जहन में रखें कि अगर खुदावंद यीशु अल मसीह को इस रूहानी जंग का तजर्बा हुआ तो हम जो उसके लोग हैं हमें किस कदर ये ज्यादा खतरा है। अगर हरे दरख्त के साथ इतना कुछ हुआ है तो सूखे के साथ क्या नहीं होगा। इब्लीस जो है वो फाड़ने वाले शेर बब्बर के माने झाड़ता फिरता है कि खुदा के लोगों को परागंदा करे। सो वी आर इन ए स्पिरिचुअल वॉरफेयर, वी आर इन ए स्पिरिचुअल, एक ऐसी जंग में है, रूहानी जंग में है, जिसके लिए हमें तैयार होना है और इसके लिए दुआ और रोजे की अशद जरूरत है। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस फास्टिंग। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी जिंदगी में बहुत दफा ऐसे रुकावटें आती हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि वो हमारे पर्सनल भी होते हैं, कलेक्टिव प्रॉब्लम भी होती हैं, इनफरादी तौर पर भी हम उनका सामना करते हैं और इज्तिमाई तौर पर भी हम उनका सामना करते हैं। अगर हम देखें कि जो इनफरादी तौर पर जो हमें ऑब्स्टिकल जो हमारे सामने आती हैं, बहुत दफा हमने बाइबल मुकद्दस में इस बात को देखा कि शख्सी तौर पर लोगों को जो मुश्किलात हैं जिनका सामना करना पड़ा। दाऊद को हम देखते हैं कि एक नौजवान लड़का था और उसके सामने एक बहुत बड़ी ऑब्स्टिकल आ गई, उसके सामने गोलायत आ गया। हालांकि ये एक कलेक्टिव प्रॉब्लम भी थी, बनी इसराइल को चैलेंज कर रहा था और उनको ललकार रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि किस तरीके से दाऊद ने इस बड़ी जो मुश्किल थी, ऑब्स्टिकल थी, उसका सामना किया और उसने उस जाति जूलियत को एक पत्थर से, अपने फलाखन से उसको, उस जाति जूलियत को मार गिराया। अब जब हम कलेक्टिव जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी बात करते हैं तो उसमें हम बनी इसराइल को देखते हैं
کہ وہ جب مصر میں تھے اور وہ غلامی میں تھے تو وہاں پر ان کا رونا چلانا جو ہے وہ خداوند نے سنا، ان کا کرانا سنا، اور خداوند نے موسیٰ کو بھیجا کہ تو جا اور میرے لوگوں کو وہاں سے مقدس سے رہائی دے، اور تو فرعون کو کہہ کر نہیں جانے دے تاکہ وہ بیابان میں جا کر میری عبادت کریں۔ So we are having so many personal and collective issues in our life، جن میں فائنینشیل بھی ہیں، فیملیز ایشو بھی ہیں، ہمارے ہیلتھ ایشوز ہیں، کاروبار کے ایشوز ہیں، بہت سارے پرابلمس ہیں۔ سو یہ کہنا کہ نہیں جی میری زندگی میں کوئی مشکل نہیں ہے، یہ میں سمجھتا کہ ہم جسے کہنا چاہیے نا فول پیراڈائز، ہم اس میں رہ رہے ہوں گے۔ تو آپ اپنے ارد گرد کے ماحول پر دیکھیں، بہت ساری مشکلات ہیں جو کہ لوگوں کو درپیش ہیں، ہمیں ان کے لیے بھی دعا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے لیے بھی ہمیں شخصی طور پر ان مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے روزے کی اور دعا کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جہاں تک دعا کی امپورٹنس کی بات ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایک بڑی خوبصورت عبادت ہے۔ جیسے ہم سنڈے کو ورشپ کرتے ہیں یا اپنے گھر میں ورشپ کرتے ہیں، ہم دعا مانگتے ہیں، گیت گاتے ہیں، ان دا سیم وے جو فاسٹنگ ہے یہ صرف بھوکا رہنا نہیں ہے، یہ ایک عبادت ہے، اور ہمیں اس عبادت کو خداوند کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جب ہم روزے کو دیکھتے ہیں، میں اس کی جو ایٹمالوجی ہے، بھوکا رہنا، برت، میں ان باتوں کو بھی آپ کے ساتھ ضرور بانٹوں گا، لیکن یہاں پر ہم جو کانسیپٹ ہے روزے کا، اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ فاسٹنگ از اے ولفل، یہ کوئی آپ پہ فورس کرنے والی بات نہیں ہے، یا کاپی کرنے والی، کلوننگ کرنے والی بات نہیں ہے کہ اچھا جی سارے رکھ رہے ہیں تو ہم بھی رکھیں۔ تو فاسٹنگ جو ہے، جو روزہ جو ہے، یہ پہلی تو بات ہے کہ ایک آپ کی اپنی مرضی کی بات ہے، آپ کو ارادتاً اس بات کو کرنا ہے، آپ نے ارادہ کرنا ہے کہ جی ہم نے جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ روزہ جو ہے یہ ٹوٹل ریفرین ہے فرام آل سارٹ آف دا ایٹنگ اینڈ ڈرنکنگ۔ یہ پارشل جو ہے نا، پارشل اسپرچولیٹی، وہ خود ہم کو پسند نہیں ہے۔ تو اس میں جب ہم ٹائم کی بات کرتے، تبھی میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ کوالٹی ٹائم جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے، اس میں لینتھ آف ٹائم کی بات نہیں ہے۔ بائبل مقدس میں کیونکہ ہمارا انٹروڈکٹیو پروگرام ہے، ہم دیکھیں گے اس کو اور زیادہ تفصیل کے ساتھ، جس میں 40 روزوں کی بات بھی ہے، جس میں صبح سے شام کے روزے کی بات بھی ہے، جن میں 3 دن کے روزے کی بات بھی ہے۔ تو ٹائم از ناٹ اے میٹر بٹ کوالٹی از میٹر، کہ آپ صبح سے لے کر شام تک اگر روزہ رکھتے ہیں، اگر آپ اس میں دوپہر کو کچھ نہیں کھاتے، اور یا آپ 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں یا 3 دن کا روزہ رکھتے ہیں، یا خداوند آپ کو قوت اور طاقت دیتا ہے تو آپ 40 دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے 40 دن کا اور رات کا ایک روزہ جو ہے وہ رکھا تھا۔ تو اس میں اٹس آل ڈپینڈ اپان یور پریکٹس، کہ آپ کس حد تک یا آپ کی ہیلتھ جو ہے وہ اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اس میں آپ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ جو مسیح جو روزہ رکھتے ہیں وہ اس میں توے پکی ہوئی چیز نہیں کھاتے اور جو فروٹ وغیرہ وہ کھا لیتے ہیں۔ نہیں، ایسا کوئی ببلیکل کانسیپٹ نہیں ہے، یہ سب بالکل بے بنیاد جو آئیڈیاز ہیں اور جن کو بائبل سختی سے ان کی تردید کرتی ہے۔ روزہ جو ببلیکل فاسٹنگ ہے، ٹوٹل ابسٹین فرام آل سارٹ آف دا فوڈ، مکمل طور پر اجتناب کرنا تمام طرح کے کھانے پینے سے، اور اپنی جان کو دکھ دینا۔ دیکھیں اگر آپ ابھی دیکھیں خدا کا پاک کلام جو ہمیں سکھاتا ہے کہ جان کو دکھ دینا ہے، یسایہ 58 باب کو اگر آپ دیکھیں تو اگر ہم کہتے ہیں جی ہم نے جو ہے وہ روزہ رکھا ہے اور ہم اپنی جان کو دکھ نہیں دے رہے، دیکھیے خدا کے پاک کلام کو، یسایہ اس کا 58 باب اس کی 30 آیت، وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا، ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا۔ تو روزہ جو ہے بنیادی طور پر اپنے جسم کو مارنا اور کوٹنا ہے، ڈسپلن کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ شیعہ جو ہمارے بھائی ہیں ان کی طرح آپ اپنے جسم کو زخمی کرنا شروع کر دیں، اور یہ خداوند کی طرف سے ہمیں ایک بدن جو ہے یہ امانت کے طور پر دیا کہ we are the custodian of this body, we are not the owner of this body، آپ اس کو ہرٹ نہیں کر سکتے۔ تو
اس لیے جو جسم پر جو ہے نا ٹیٹو بنوانا اور اس طرح کے جو پیرنٹنگ جو ہے وہ بالکل خداوند جو ہے اس کو منع کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنے بدن کو دکھ دیتے ہیں، چاہے وہ ایک دن کے لیے ہے، چاہے وہ ایک ہفتے کے لیے ہے، چاہے وہ 40 دن کے لیے ہے، تو روزہ جو ہے بنیادی طور پر اپنے بدن کو ڈسپلن کرنا ہے. تو اس میں جو ٹائم فریم کی بات ہے، جیسے میں نے کہا کہ آپ دیکھیں یہودیوں کا دن تھا جو وہ آج، جیسے آج طلوع آفتاب سے لے کر تو غروب آفتاب تک ہمارا جو ہم اس کو ایک دن گھنٹے یا رات 12 بجے تک ہمارا جو دن ہوتا ہے، لیکن جو یہودی جو دن تھا وہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک ان کا ایک دن جو ہے وہ بنتا تھا. اسی لیے خدا یسوع مسیح جب صلیب پر تھے تو نیکسٹ ڈے جو تھا وہ سبت کا دن شروع ہونے والا تھا، اور سبت کے دن وہ کسی بھی لاش کو نہیں چھوتے تھے. تو انہوں نے اندھیرا ہونے سے پہلے پہلے، یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے خدا یسوع مسیح کے بدن کو جو ہے وہ صلیب سے اتار دیا. تو خیر میں ایک ان کے جو کلچرل جو تھنگ ہے وہ بتا رہا تھا کہ ان کا جو دن ہے وہ کیسے شروع ہوتا ہے. تو آگے بڑھتے ہیں جی. اب جب ہم روزے کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی بات یاد رکھیں کہ یہ ایک اچھی تعلیم ہے خدا یسوع مسیح کی. خدا یسوع مسیح نے روزے کے بارے میں بتایا، بپتسمے کے بارے میں بتایا، دعا کے بارے میں بتایا. خاص طور پر یہ جو ہے نا سرمن آن دی ماؤنٹ، اس کو پہاڑی واز ہم کہتے ہیں، اس میں اگر آپ دیکھیں تو خداوند نے بڑی خوبصورت جو 6 باب میں خاص طور پر جو ہم دیکھتے ہیں اس بات کو، خداوند نے خیرات کے بارے میں ہمیں بتایا کہ آپ نے جو خیرات ہے وہ کیسے دینی ہے، اور پھر دعا کے بارے میں ہمیں سکھایا، روزے کے بارے میں بتایا، پھر ہماری جو ایوری ڈے نیڈز ہیں ان کے بارے میں خداوند نے تعلیم دی. تو اگر روزے کی اہمیت نہ ہوتی، اگر یہ ہماری عبادت کا حصہ نہ ہوتا، تو نہ خدا یسوع مسیح اس کو پریکٹس کرتے، نہ اس کے شاگرد کرتے، نہ پرانے عہد میں لوگ کرتے. تو یہ اس کو ہمیں اپنی زندگی میں بہت اہم مقام دینا ہے روزے کو. میرے ساتھ دیکھیے خداوند کے پاک کلام کو، مقدس متی کا انجیل میں اس کا 9 باب اور اس کی 15 آیت کو ہم دیکھیں گے. خداوند کا پاک کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے. 14ویں آیت سے، بلکہ میں اس پورے جو ہے نا اس کو میں پڑھوں گا آپ کے لیے. اس وقت یوحنا کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا، کیا سبب ہے کہ ہم اور فریسی تو روزہ رکھتے ہیں اور تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے؟ یسوع نے سے کہا، کیا براتی جب تک دولہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں؟ مگر وہ دن آئیں گے کہ دولہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے. تو اس ٹائم فار دا ٹائم بینگ جیزس فزیکلی not with the people of God. جو کلیسیا اس کے ساتھ وہ نہیں ہے، لیکن جو ہمارا ایک روحانی تعلق ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ ہمیں روزہ ابھی رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں خداوند کی مرضی کو روزے کے ذریعے جاننے کی ضرورت ہے. تو یہ بڑی ضروری بات ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اس عبادت کو، اس روزے کو آپ اہمیت دیں. اب دیکھتے ہیں کہ جو اس کا جو اصول ہے وہ کیا ہے. وی آل وانٹ بریک تھرو. ہم سب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں جو ایک تبدیلی، بڑی تبدیلی جو ہے وہ رونما ہو، اور ہم سب اس بات کو چاہتے ہیں. فیملی بریک تھرو، بزنس بریک تھرو، اسپرچل بریک تھرو، ہم پولیٹیکل بریک تھرو جو ہے وہ چاہتے ہیں. تو فار دا سیک آف اسپرچل بریک تھرو ہمیں جو ہے وہ روزے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. خداوند کے پاک کلام کو دیکھیے، زکریا چیپٹر 7 ورس 5 and 6، صفحہ نمبر ہے جی 886 اردو کی بائبل میں. یوں لکھا ہے، زکریا اس کا 7 باب اور اس کی 5 آیت سے لے کر 6 آیت تک میں پڑھوں گا کہ مملکت کے سب لوگوں اور کاہنوں سے کہا کہ جب تم نے 5ویں اور 7ویں مہینے میں ان 70 برس کا روزہ کھا اور ماتم کیا تو کیا کبھی میرے لیے خاص میرے لیے روزہ رکھا تھا؟ اور جب تم کھاتے پیتے تھے تو اپنے ہی لیے نہ کھاتے پیتے تھے؟ تو خداوند کہتا ہے کہ آپ صرف اپنے لیے روزہ رکھتے ہو، کیا کبھی آپ نے میرے لیے روزہ رکھا؟ کیا کبھی آپ نے میری مرضی کو جاننے کے لیے روزہ رکھا؟
cry for our soul is greater than the cry of our stomach. बहुत सारे लोग जो है वो इसलिए रोजा रखते हैं कि चलो जी रोजों के यहाँ में थोड़ा सा वेट जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, वेट को कंट्रोल करेंगे, कुछ कहते हैं चलो थोड़ी बचत हो जाएगी। वो हम अपनी जिस्म के लिए उसके लिए जो है रोजा रखते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट आवर सोल? तो स्टमक से जो है ज्यादा या जिस्म से बढ़कर हमें अपनी रूह की फिक्र करने की जरूरत है, रूह की पाकीज़गी के लिए, उसकी स्ट्रेंथ के लिए। जैसे हम अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करते हैं, अगर किसका वेट बढ़ जाता है, अगर और हेल्थ इश्यूज होते हैं, डॉक्टर कहता है जी आपको वॉक करनी चाहिए, आपका डायबिटिक का प्रॉब्लम है, आपका ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो फॉर द सेक ऑफ दिस फिजिकल डिसिप्लिन नीड हम क्या करते हैं कि हम वॉक करना शुरू कर देते हैं, डाइट प्लान करते हैं। इन द सेम वे फॉर द सेक ऑफ अवर सोल वी नीड टू प्लान समथिंग। और जो रोजा है ये एक बहुत बड़ा आपके लिए स्पिरिचुअल जो है वो रूहानी जो है वो एक तब्दीली का बायस बन सकता है कि जब आप रोजा रखेंगे आप दुआ करेंगे, खुदा की मर्जी को जानेंगे, और इसमें सिर्फ भूखा रह लेना ही जो है वो काफी नहीं है, बल्कि ये एक टेस्ट है खुदावंद के साथ चलने का और खुदावंद के साथ वक्त बसर करने का। मुझे याद है कि जब हम नौजवान थे, और जी हाँ बाकी अभी तो बूढ़े हो गए यार, तो हमारे जो दोस्त होते थे, हमारे क्लास फेलो जो थे, तो नॉन क्रिश्चियन जो थे, हमारे मुसलमान दोस्त जो थे, तो बहुत दफा एक दौर होता है ना जी, तो उन्होंने क्या करना कि जी रोजा रख लेना, तो कहना यार रोजा बड़ा तंग कर रहे हैं, तो क्या करना है जी हमने फिल्म देखने चले जाना। अच्छा जी वहां पाकिस्तान में आपको पता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, गर्मी बड़ी होती है, और उनका कहना चलो यार टाइम पास हो जाएगा, तो दोपहर का जो शो होता था वो देखने चले जाना, और वहां पर चलो जी एसी में बैठेंगे आराम से, वक्त बसर हो जाएगा। और फिर क्या होना कि जब शाम को वहां से हमने निकलना तो सारे बड़े दोस्त यार भी सारे नोटी होते थे, तो वो क्या जी वो रास्ते में लोगों ने अगर बस पे जा रहे हैं या वैगन में है तो वो रोजे का टाइम हो जाता था, तो फिर किसी ने खजूरें दे रही होनी, किसी ने जी लो जी आप खाएं जी रोजा खोलें, और उसमें जनाब पकौड़े तकसीम हो रहे हैं, खजूरें तकसीम हो रही हैं। तो खैर उस वक्त हम एक डिफरेंट उसमें स्टेज पे थे, तो एंजॉय करते थे इन सारी बातों को। लेकिन रोजे का मतलब ये नहीं है कि अच्छा जी आप रोजा रख के तो आप टाइम स्पेंड जो है उसको गुजारने के लिए आपको फिल्म लगा के बैठ जाएं, या किसी के साथ आप बातें करने शुरू, टाइम जो है ना उसको आपने गुजारना है। और रोजे का मतलब ये है कि खुदावन के साथ वक्त का मतलब ये नहीं है कि खुदावन आपके साथ चल रहा है, आप खुदावन के साथ चलना शुरू हो जाएंगे, या आपके चलो जब मैं खुदा के साथ खुदा के साथ चलने का मतलब ये है खुदावन की मर्जी को हर रोज जानना। हनूक की मिसाल हमारे सामने है पैदाइश की किताब में कि हनूक 365 वर्ष तक खुदावन के साथ से चलता रहा, और खुदावन ने उसको आसमान पर जो है उठा लिया। तो वॉकिंग विद गॉड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो खुदा के साथ हमें चलना है। खुदा जब आप किसी के साथ चलते हैं आप उसकी इच्छा को, उसकी मर्जी को जानते हैं और उसके इरादे को जानते हैं। यू आर एंजॉयिंग द फेलोशिप एंड इंटीमेसी विद दैट पर्सन। आप उसके साथ पैवस्त होते हैं, उसका हाथ थामते हैं, चलते हैं, उससे गुफ्तगू करते हैं। तो ये है रोजे में आप इस बात के लिए कि खुदा के साथ चलना, खुदा की मर्जी को जानना, खुदा के इरादे को जानना। तो ये रोजे में ये बड़ा जरूरी है। अब जब हम पर्पस की बात करते हैं कि रोजे का जो मकसद है वो क्या है, और ये बड़ा ही एक चैलेंजिंग जो सब्जेक्ट है। रोजे का मकसद सिर्फ भूखा रहना नहीं है या सेविंग करना नहीं है। इसका जो मकसद वो है कि अपने दिल को उन लोगों की तरफ माइल करना जो कि भूखे हैं, जो कि मुसीबत ज़दा है। खुदा का पाक कलाम बताता है यशायाह उसका 58 बाब और उसकी 4 ऐसे में आपके ऊपर देखो, इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम उस तरह का रोजा नहीं रखते वो कि तुम्हारी आवाज आलम बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन को आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को छाव की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और हाथ बिछाए। क्या तू इसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदा का मकबूल हो? क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें, मजलूमों को आजाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें? क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा अपने घर में लाए
اور جب کسی کو ننگا دیکھ اسے پہنائے اور تو اپنے ہم جن سے روپوشی نہ کرے. پوری ایک ڈیٹیل ہے کہ ہمیں بڑی فروتنی کے ساتھ اس کا تجربہ کرنا ہے کہ واٹس گوئنگ آن اراؤنڈ اس، ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. جب ہم اپنی اس روحانیت کو پریکٹس کرتے ہیں، مشق کرتے ہیں اس کی، تو ہمیں ان باتوں کو دیکھنا ہے کہ ہمارے ارد گرد کے ماحول میں کسی کو ہماری ضرورت تو نہیں ہے. عزیزو، صرف بھوکا رہنا، ٹائم سپینڈ کرنا اور وقت گزارنے کے لیے روزہ رکھنا، یا دوسروں کو یہ ظاہر کرنے کے لیے جی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور اپنا کام جو ہے وہ دیانتداری کے ساتھ نہ کرنا، اور دوسروں کو حقیر جاننا کہ دیکھیں جی میں نے تو پورے جو ہے 40 روزے رکھے ہیں، اور پھر کام نہ کرنا کہ جی مجھے روزہ جو ہے وہ لگا ہوا ہے، جی مجھے روزہ کہاں لگا ہوا بھائی، تو جی میں کام نہیں کر سکتا. جب میں سیکولر جاب میں تھا تو میرے پہ بڑا برڈن ہوتا تھا. I was a Christian worker in that office، اور باقی جو میرے کولیگ تھے وہ مسلمان ہوتے تھے. تو بہت دفعہ کہنا یار آپ یہ کام کر دو، مجھے تو روزہ جو ہے نا وہ لگا ہوا، میں تو مطلب کام نہیں کر سکتا، روزہ بڑا ستار ہے جی. اور پھر کیا ہوتا تھا کہ 2 بجے ہمارے آفس میں چھٹی ہوتی تھی، تو انہوں نے کیا کرنا ہے جی 12:30 بجے چلے جانا ہے جی، ہم نے وضو کرنا ہے، طہارت کے لیے چلے جانا ہے، اور پھر واپس ہی نہیں آنا، اور کام سے ناانصافی کرنا، اپنے جاب سے ناانصافی کرنا، یہ روزہ نہیں ہے. آپ کو دیانتداری کے ساتھ خداوند کے ساتھ وقت بسر کرنا ہے. اور بہت دفعہ جب ہم روزہ کھولتے ہیں، جب ہم بریک کرتے ہیں فاسٹنگ کو، تو بڑا لیوشلی ہم وہ جتنی جو سارے دن میں جو ہم نے پریکٹس کی ہوتی ہے اس کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، اور اتنا لیوشلی ہم روزے کو کھولتے ہیں، اور اس میں میرا خیال ہے آئندہ آنے والے 2-3 دنوں میں تو نارمل بندے کو بھوک ہی نہیں لگتی. تو ایسا نہیں ہے، اس میں بھی آپ کو بڑی خاکساری کے ساتھ، حلیمی کے ساتھ، بڑا کانشیسلی آپ کو ارینج کرنا چاہیے، اور اپنے بدن کو، اپنے ذہن کو آپ کو کھانے کی طرف نہیں بلکہ خداوند کی مرضی کی طرف، خداوند کے ارادے کی طرف لگانے کی ضرورت ہے. اور کھانے کے وقت بھی ہے کہ آپ کو دوسروں کی فکر کرنی ہے اور دوسروں کے لیے سوچنا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے، کیونکہ دیکھیں کلچر جو ہے نا وہ آپ کے فیتھ کو ڈومینیٹ کرتا ہے. اینڈ we the people those who are from India and Pakistan, we are very much impressed by our جو ہمارے بہن بھائی ہیں وہاں پہ how they are practicing this spirituality. تو ہم بہت دفعہ ان کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں جی ہاں یہ ایسے ہم کریں تو ٹھیک ہے. تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ جی میں نے روزہ کھولنا ہے تو آپ دوپہر سے کھانے کا انتظام کرنا شروع کر دیں اور کھانے پہ لگے ہوئے ہیں، اچھا جی یہ کھانا تیار کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور آپ اس پہ ٹائم جو اسپینڈ کر رہے ہیں انسٹیڈ آف پریئنگ اینڈ نوئنگ دا ول آف گاڈ. بجائے یہ کہ آپ دعا کریں، کلام پڑھیں، دوسروں کے لیے دعا کریں، آپ اس کام میں لگے ہوئے ہیں کہ اچھا جی جو گھر کا سربراہ ہے وہ جا رہا ہے جی میں شاپنگ کر رہا ہوں. اور شاپنگ کی جب بات ہو رہی ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات کا انتظار کریں گے کہ روزے کب شروع ہوں گے اور کب ہم اپنے کاروبار کو چمکائیں گے، اور غلط طریقے سے روپیہ پیسہ بٹورنا، پروفٹ حاصل کرنا. تو ہم ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں دوسرے لوگوں سے. اور اگر آپ دیکھیں کہ جو خواتین ہوتی ہیں وہ بیچاری لگی ہوتی ہیں کہ اچھا جی کوئی مہمان آ رہے ہیں جن کو روزہ جو افطاری کرانی ہے، اور یا خود خاندان کے ساتھ تو جی کیا بنایا ہوا جی ہم نے تو روزہ افطاری کرنا تھا، تو 5-5 6-6 ڈش بن رہی ہیں. اور یہ فاسٹنگ نہیں ہے، یہ آپ اس کو فاسٹنگ نہیں کہہ سکتے. خداوند جو روزہ چاہتا ہے کہ اپنے دل کو ہم بھوکوں کی طرف مائل کریں، اور مسکینوں کو جو آ رہا ہے اپنے گھر میں لائیں، اور اگر کسی کو ننگا دیکھتے ہیں تو اسے کپڑے پہنائیں، اور اپنے ہم جن سے روپوشی نہ کریں. سو دس از اے ٹرو فاسٹنگ جس کو ہم دیکھتے ہیں. اب پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کا جو جذبہ ہے وہ ہونا چاہیے، دوسروں کے لیے فکر کا جذبہ جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو ہمارے اندر اگر یہ ڈیزائر نہیں ہے، سیلف ڈینائل نہیں ہے، اپنی خود ہی سے انکار نہیں کر رہے، اور خداوند کے سامنے جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو آزمائشیں رکھی گئی کہ اگر تو مجھے گر کر سجدہ کرے تو میں تجھے دنیا کی ساری شان و شوکت دے دوں گا، اور فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں. تو یہ جو ہے آزمائش جو ہے جب ہمارے سامنے آتی ہے، ابلیس جو ہے وہ ہمیں آزماتا ہے تاکہ ہم گر جائیں. وہ خداوند کے سامنے ہمیں ڈی گریڈ کرنا چاہتا ہے، لیکن خداوند ہمیں لفٹ اپ کرتا ہے، خداوند ہمیں ٹیسٹ کرتا ہے.
تو دیر از اے لاٹ آف ڈفرنس بٹوین دا ٹیسٹ اینڈ ٹیمپٹیشن. تو جب ابلیس ہمیں ٹیمپٹ کرتا ہے، جیسے خدا مسیح کو آزمایا گیا، تو ہمیں یہ بات یاد رکھیں کہ ہمیں اپنی خواہشات جو ہیں، ڈیزائر جو ہے، یہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے. اس میں ہمیں فرق رکھنا کہ جینوئن ڈیزائر کون سی ہے اور جو جینوئن جو ہے وہ کون سی ڈیزائر ہے، کون سی ایسی خواہشات ہیں جو کہ واقعی جائز ہیں، اور ناجائز خواہشات جو ہیں وہ خداوند آپ کی جائز خواہشات کو پورا کرتا ہے، جو کہ آپ کا روٹی کپڑے کا مکان کا مسئلہ ہے. خدا نے کہا چیزوں کی فکر نہ کر کے ہم کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے، ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں. ٹرسٹنگ گاڈ ان دا فاسٹنگ، خداوند پر بھروسہ کرنا کہ خداوند میرا پالن ہار ہے، یہ بڑا ضروری ہے. زبور دیکھیں گے ہم، سام 69، سام 69 ہم خدا کے پاک کلام سے دیکھیں گے. تو یہ وہ باتیں ہیں جن کو ہمیں ان دنوں میں، روزوں کے ایام میں ہمیں بالکل اپنے ذہن میں رکھنا ہے. 10 to 15 خدا ان کے پاک کلام کو ہم دیکھیں گے. میرا روزہ رکھنے سے میری جان نے زاری کی، اور یہ بھی میری ملامت کا باعث ہوا. جب میں نے ٹاٹ اوڑا تو ان کے لیے ضرب المثل ٹھہرا. پھاٹک پر بیٹھنے والوں میں میرا ہی ذکر رہتا ہے، اور میں نشہ بازوں کا گیت ہوں. لیکن اے خداوند تیری خوشنودی وقت میری دعا تجھی سے ہے. اے خدا اپنی شفقت کی فراوانی سے اپنی نجات کی سچائی میں جواب دے. مجھے دلدل میں سے نکال لے اور دسنے نہ دے. مجھ سے دعوت رکھنے والوں اور گہرے پانی سے مجھے بچا لے. میں سیلاب میں ڈوب نہ جاؤں، گہراؤ مجھے نگل نہ جائے، اور پتال مجھ پر اپنا منہ بند نہ کر لے. تو خداوند چاہتا ہے کہ ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو ہم خداوند پر بھروسہ کریں. اور اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اچھا جی میں روزہ رکھوں گا تو پتہ نہیں میرا کیا نقصان ہو جائے گا. اچھا دیکھیں، میں ایک بات یہاں پر ضرور آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں کہ ہمارا بدن تو کمزور ہے، لیکن روح جو ہے وہ مستعد ہے. اگر کوئی بھی شخص جو ہے اگر جسمانی طور پر وہ کمزور ہے، اسے کوئی بیماری ہے، تکلیف ہے، اور وہ میڈیسن لے رہا ہے، تو آپ یہ مت کریں کہ اچھا جی میں میڈیسن نہیں لوں گا. اتنے فنیٹک بھی نہ ہوں. اگر آپ کی ضرورت ہے اور آپ نے میڈیسن لینی ہے تو آپ لیں میڈیسن. اگر آپ ڈی ہائیڈریشن کی پرابلم ہے آپ کی، اگر آپ کو یہ مشکل ہے، تو آپ یہ خداوند کسی کو مارنا نہیں چاہتے. روزے کا مقصد جو ہے وہ خداوند کے ساتھ رفاقت و شراکت رکھنا ہے. خداوند جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنے آپ کو، ابھی دیکھیں 40 دن کا جو میڈیکلی جو پروون ہے کہ جو انسان جو اس کے اندر اتنی 1/3 ہمارے اندر واٹر ہے، تو اتنا ہمارے اندر پانی ہوتا ہے. ابھی دیکھیں جیسے ترکی میں لوگ جو ہے 5-5 6 دن جو پانی اس میں ملبے کے نیچے دھسے رہے اور ان کو ریسکیو کیا گیا. تو ہمارے اندر اتنی مقدار پانی ہوتا ہے کہ ہم اتنا سسٹین کر سکتے ہیں. تو 40 دن کا جو پیریڈ ہے اس میں یہ ہے کہ انسان جو ہے، جیسے میں نے میڈیکلی بتایا کہ یہ ایک بات طے ہے کہ انسان جو ہے وہ اتنے دنوں تک 40 دن تک وہ سسٹین کر سکتا ہے، لیکن آفٹر دیٹ ٹائم انسان کے لیے خطرہ ہوتا ہے. تو خداوند آپ کو قتل کرنا نہیں چاہتا، خداوند آپ کو وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. تو اگر آپ میڈیسن لے رہے ہیں، اگر کوئی اور ایسی پرابلم ہے جس میں آپ موو اراؤنڈ نہیں کر سکتے، جیسے کہ اگر آپ چاہتے ہیں گھٹنوں کے بل ہو کر آپ دعا کریں، لیکن آپ کی جو ہیلتھ ہے وہ اجازت نہیں دیتی، آپ کی جو باڈی کی جو پرابلم ہے اگر وہ آپ کو اجازت نہیں دیتی، تو کوئی ضروری بات نہیں ہے. آپ بیٹھ کے بھی دعا کر سکتے ہیں، آپ کھڑے ہو کر بھی دعا کر سکتے ہیں. اگر آپ کسی طریقے سے بیڈ ریڈن ہے اور آپ اٹھ نہیں سکتے تو آپ لیٹ کے بھی دعا کر سکتے ہیں. دعا کرنا یا روزہ رکھنا یہ اس طریقے کی بات نہیں ہے کہ خداوند جو ہے وہ کس طریقے سے آپ کو ہلاک کرنا چاہتا ہے یا آپ کو مارنا چاہتا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. یہ جو فنیٹک ہوتے ہیں نا، یہ ان کی یہ ساری باتیں ہیں. میرے ایک مجھے دکھ بھی ہے اس بات کا. میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں، چلے میں اس بارے میں کیا ان کو کہہ سکتا ہوں. جب میں ان کے گھر گیا افسوس کے لیے، ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی، جوان بچہ تھا. تو اس کو میڈیسن انہوں نے دی کہ نہیں جی خداوند شفا دے گا. اور ہوا کیا کہ وہ لڑکا یونیورسٹی میں تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور میں نے جب ان سے بات کی تو کہنے لگے بھائی سم بار تو بھی جانی سی، تو کوئی گل نہیں، وہ اپنے مان چ مر گیا. مجھے بہت دکھ ہوا. اور یہ جو آتی ہے نا مافوق الفطرت قسم کی، سپر نیچرل قسم کی تھاٹس جو ہیں، ان کو ایسے نہ ہمیں ان کو سننے کی ضرورت نہیں ہے، ان پر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ٹرائی ٹو بی ریئلسٹک، جو ہے نا حقیقت پسند بنے. تو آئیے
ہم ان آیات کو دیکھتے ہیں، جوئیل اس کا 2 باب اور اس کی 12 آیت سے۔ لیکن خدا فرماتا ہے اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریہ زاری و ماتم کر تو میری طرف رجوع لاؤ، اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداون اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ وہ رحیم و مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ کون جانتا ہے کہ وہ باز رہے اور برکت باقی چھوڑے، جو خداون تمہارے خدا کے لیے نظر کی قربانی تو پاون ہو۔ سیون میں نرسنگا پھونکو اور روزہ کے لیے ایک دن مقدس کرو، مقدس محفل فراہم کرو۔ یہ خداون کی مرضی ہے کہ ہم خداون کے ارادے کو جانیں، خداون پر بھروسہ رکھیں اور اپنے دلوں کو خداون کی طرف مائل کریں، دلوں کو چاک کریں، اور صرف بھوکا رہ لینا اور یہ کہنا کہ دوسروں کو دکھاوے کے لیے خداون نے بڑا اچھا طریقہ کہا۔ جب تو یہ بھی یہ چلے ٹھیک ہے، کلیسیا بزرگ جو تھے انہوں نے ایسٹر سے پہلے یہ 40 دن کا جو سیزن ہے، فاسٹنگ سیزن جو ہے، لینٹ سیزن، اس کو مقرر کیا ہے، لیکن خداون یہ کہتے ہیں کہ جب تو روزہ رکھے۔ مجھے یاد ہے، خداون کی شکرگزاری کرتا ہوں کہ 1 اپریل کو جو ہے میرا آرڈینیشن تھا، اور پاکستان میں آپ کو پتہ گرمی شروع ہو جاتی ہے فروری کے بعد ہی، تو خداون نے میرے من میں یہ ڈالا کہ میں اپنے آرڈینیشن سے پہلے جو ہے وہ روزے میں ٹھہروں۔ تو 30 دن میں نے پورا 1 مہینہ جو ہے وہ روزے رکھے، اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ جب خداون کے خادموں کو آرڈینیشن کے لیے مخصوص، چاہے وہ ایلڈر ہیں چاہے وہ خادم ہیں، ان کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ آپ تھرو دا ایئر آپ چاہے وہ ہفتے میں 1 بار روزہ رکھیں، یا جیسے یہودیوں میں دستور تک ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتے تھے، چاہے مہینے میں 1 بار روزہ رکھیں۔ تو اسپرچل ڈسپلن، فار دا سیک آف اسپرچل ڈسپلن، میں بہت سارے ایسی فیملیز کو جانتا ہوں جو کہ جنہوں نے دن جو ہے فکس کیے ہوئے ہیں کہ جس میں فیملی ڈے، میں نے اپنے پیرنٹس کو ملنا ہے، میں نے ان کے پاس جانا ہے، یا وہ اپنی فیملی کے ساتھ کہتے ہیں اس دن ہم ایک ڈنر کرتے ہیں، سارے مل کر جاتے ہیں۔ اب دیکھیں، میں ٹائم میرے پاس نہیں ہے تو میں ایوب کی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ایوب جو ہے اس نے یہ مقرر کیا ہوا تھا کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ مل کر قربانی گزرانتا تھا، اور خداون سے درخواست کرتا، خداون ہو سکتا ہے میرے بچے نے کوئی گناہ کیا ہو تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، انٹرسیڈ کرنا آن دا بیہاف آف فیملی۔ تو اگر آپ اس طریقے سے ٹائم آپ نے رکھا ہوا ہے کہ جی میں نے اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، یا اپنے پیرنٹس کو یا دوستوں کو ملنا ہے، تو وائی ناٹ، خداون کے لیے کیوں نہیں؟ تو خداون کے لیے بھی آپ دن مخصوص کریں، چاہے وہ ویک میں 1 دن ہو، چاہے مہینے میں ہو، یا چلے 40 دن جو سال میں ہیں ان میں بھی آپ ضرور روزہ رکھیں، اور روزے میں خداون کی مرضی کو، خداون کے ارادے کو جانیں، کوالٹی ٹائم خداون کے ساتھ سپینڈ کریں، اور آپ یہ جانیں کہ یہ خداون کی مرضی ہے، یہ خداون کا ارادہ ہے کہ اس کو ہم اپنی عبادت کا ایک حصہ بنائیں۔ کولیکٹیولی، انڈیویجلی آپ کو روزہ رکھنا چاہیے۔ کلیسیائی طور پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے اجتماعی طور پر نینوا کے لوگوں نے روزہ رکھا اور توبہ کی، اور خداوند ان کی دعا کو سنا اور ان کے گناہوں کو معاف کیا۔ تو کلیسیا کے اندر اجتماعی طور پر بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اور انفرادی طور پر بھی جو خداوند کے لوگ ہیں، پاسبان ہیں، ایلڈرز ہیں، کلیسیا کے لوگ ہیں، وہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اس طریقے سے ہم اس روزے کو جاری ساری رکھیں گے، اس سبجیکٹ کو جاری رکھیں گے۔ خداوند آپ کو بڑی برکت بخشے۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ خداوند، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو ہماری رہنمائی کرتا ہے، تو ہمیں سکھاتا ہے۔ خیر خداوند، میں تیرے لوگوں کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں جنہوں نے آج ان باتوں کو سیکھا۔ خداوند، ان کے ذہنوں میں ان باتوں کو نقش کر، تاکہ ابلیس اس کلام کو چگنے نہ پائے، اور یہ بہت سا پھل ہے، ہر ایک کے ساتھ ہو، سب کو بڑی برکت دے۔ اور اے پیر خداوند، آج کا تمام دن تمہاری بڑی حفاظت اور نگہبانی فرما۔ ہم اس وقت دعا کرتے ہیں اپنے پیارے بھائی اقبال دت کے لیے، بہن ڈولی کے لیے، ان کی بیٹیوں کے لیے، جبکہ خداوند وہ سائپرس جانے کو ہیں تاکہ وہاں پر تیری خدمت کر سکیں، تیرے کلام کو لوگ تک پہنچا سکیں۔ خداوند تو ان کے سفر میں ان کے ساتھ ہونا، ہم سب کو بڑی برکت دینا۔ اور اے پیارے خداوند، ہمارے گھرانوں کو برکت دے، ہمارے کلیسیاؤں کو برکت دے، اس ملک کو برکت دے۔ ہم پاکستان کے حالات کو تیرے سامنے رکھتے ہیں، جہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت ہی خداوند خراب ہے، مہنگائی ہے، غربت ہے۔ پھر خداوند تو اپنے لوگوں کو سنبھال، اور سب کو بڑی عقل، دنائی اور فہم دے۔ حکمرانوں کے ساتھ ہو، اپنے ڈر و خوف ان کے دلوں میں ڈال۔ خداوند
हम सबको ये तौफीक दे कि हम एक दूसरे की फिक्र करें, उससे प्यार करें। यीशु के सुंदर नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज में बख्श दे, जिस अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तुम्हें कसूर माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही उधर तो जरा हमेशा तक तेरे ही है, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और अब हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शाकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। थैंक यू जी, खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। हाँ जी, बाइबल स्टडी के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो हमने तय किया था फ्राइडे शाम का, तो जी हाँ, वो 8 बजे का टाइम जो है वो सेट हुआ है। तो हमें ये सोचना पड़ा बच्चों के बारे में भी, क्योंकि 7:30 बजे क्लास होती है। तो वो क्लास जो है बच्चे सारे वो चर्च में आएंगे, वहां से हम उनको लिंक जो है वो दिया करेंगे और शादी बेटी जो है वो उनको टीच करेंगी। और फिर उसके बाद 8 बजे जो एडल्ट्स हैं, बच्चे भी उसमें शामिल हो सकते हैं, जो हमारे यंग लेड हैं वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं। तो 8 से लेकर ऑनवर्ड हम जो है बाइबल स्टडी करेंगे। यूना की किताब को हमने चुना है, आप इसको पढ़ें जरूर अपनी प्राइवेट सिटिंग में, और आप इसको अपने प्राइवेट स्टडी में आप इसको देख सकते हैं। जब अपना मुतालिया करते हैं तो योना की किताब को आप देखिए पुराने अहदनामा में, उसके हम जो है वो स्टडी करेंगे, चैप्टर स्टडी होगी ये। और जो हमारे फ्राइडे हैं, 4 फ्राइडे जो हैं, उन पर हम इन 4 अबवाब को जो है वो देखेंगे, और उसके यूना का जो तारुफ है उसको हम देखेंगे, और फिर उसके जो प्रॉपर जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है और जो उसमें हमें जो असबाक मिलते हैं उनको हम देखेंगे। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप जरूर, हम इसको, इसलिए मैंने इसको जूम पे भी इसको करूंगा, ये बात नहीं है कि हम आपको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, और हम उसको साथ साथ जो है वो ब्रॉडकास्ट भी करेंगे। तो प्लीज आप जरूर इस बात को देखें। जो खुदा का पाक कलाम जो है उसको बहुत ज्यादा अभी हमें सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि जो सुबह की हमारी बाइबल स्टडी है उसको इसी तरीके से हम जारी रखेंगे। और ये जो स्टडी है जब आप कंप्लीट करेंगे तो आप यकीनन जो है वो बरकत पाएंगे। यूना के जो मैंने बताया कि जो 4 अबवाब हैं, इनको हम डिफरेंट जो स्टडी मेथड है, जिसमें वर्ड स्टडी है, बुक स्टडी है, ये बुक स्टडी भी होगी और चैप्टर स्टडी भी होगी। हमारी जो बुनियादी जो किताब है वो यूना की किताब होगी। हम इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे, और फिर हम इसके जो थियोलॉजिकल एस्पेक्ट हैं उनको स्टडी करेंगे। इसमें सब्जेक्ट स्टडी भी होगी, जैसे तोबा के लिए, और उसके साथ हम देखेंगे एवेंजलिज्म के बारे में, हम देखेंगे स्टूवर्डशिप के बारे में हम देखेंगे। तो ये बड़ी मैंने मेहनत की है इस बुक पे, तो आप जरूर हमारे साथ स्टडी को जारी से रखिएगा। फ्राइडे, एवरी फ्राइडे लैंड डेज में शाम 8 बजे हम स्टडी को किया करेंगे। मैं जूम कर लेंगे भी आपको भेजूंगा, और आप इस पे जरूर आप हमें ज्वाइन कीजिएगा। खुदा आपको बड़ी बरकत दे, खुश रहें और खुश रखें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, बाय।